السلام علیکم، میں ہوں فوزیہ ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود ریحان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیریئر کونسلنگ۔ تو ہمارے ساتھ ہے ریحان صاحب، ان سے آج ہم کچھ سوالات پوچھیں گے جو کہ پیرنٹس کی طرف سے پوچھے گئے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیریئر کونسلنگ ضروری ہے؟ ہاں جی، کریئر کونسلنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ کریئر کونسلنگ آپ کو ایک پوری لائف کے لیے میپ دے دیتی ہے۔ دنیا کے تمام ایڈوانس کنٹریز میں ہر ہائی اسکول میں ایک کریئر کونسلر اور ایک سائیکولوجسٹ ہوتا ہے، تاکہ آگے انہوں نے جو بچوں نے کالج لائف سٹارٹ کرنی ہے تو ان کو پراپر جو ہے وہ کریئر جو گائیڈنس ہے وہ پرووائڈ کی جائے۔ تو بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی تک پریکٹیکلی اس کے اوپر بہت تھوڑا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کام نہیں ہو رہا تو اس کی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنس ہے۔ ادروائز مس میچ جو کریئر ہے آپ کا، وہ آپ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور آپ وہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی شو ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ وہ کریئر لیں کہ جو آپ کا پیشن ہے، جو آپ کو کام کرنا اچھا لگتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کا پیشن ہو آپ اس کو کرتے ہوئے کبھی بھی تھکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے کریئر کونسلنگ بہت ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ آپ کی اسٹڈی ضروری ہے۔ جی، دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کیریئر کونسلنگ کے لیے مناسب ایج کیا ہے؟ جی، اس پہ نا بہت زیادہ ویسٹ میں کام ہوا ہے، تو اس میں سوئٹزرلینڈ میں بہت کام ہوا ہے، امریکہ میں بہت کام ہوا ہے۔ تو اس میں تقریباً 10 سال کے لگ بھگ جو بچے ہیں اس میں ڈفرینٹ قسم کے کریئر ٹائپ ٹیسٹ ہیں جو بچوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کے لیے کون سی کریئر ٹائپ ٹھیک ہے، اور وہ رزلٹ بہت ایگزیکٹلی دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے مطابق بچے کام کرتے ہیں تو پھر وہ اسی ٹریک پہ پڑھیں گے، تو ان کے لیے پھر جو وقت ہے اس کا ضیاع بالکل کم ہو جائے گا۔ جی، میرا اگلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کیریئر کونسلنگ کے لیے لو بجٹ کیریئر کونسلنگ ممکن ہے؟ جی، لو بجٹ کریئر کونسلنگ کوئی ٹرم تو نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ہماری جو ہم لوگ تیسری دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے لیے مطلب یہ ٹرم کوائن کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ارد گرد جو پیرنٹس ہیں وہ بچے کو جب ایڈمیشن کرواتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت سے زیادہ بڑے اسکولوں میں ان کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ ان کی وہ افورڈیبلٹی میں نہیں آتا، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اگر اس اسکول میں کروائیں گے تو بچے کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا۔ تو اس میں وہ بعض پیرنٹس جو ہیں وہ گریڈ 5 تک ایسے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، پھر افورڈیبلٹی کا ایشو آتا ہے تو گریڈ 6 میں وہ ایک اور اسٹریم شروع کرواتے ہیں۔ کچھ پیرنٹس گریڈ 8 تک جاتے ہیں تو وہ پیچھے بچہ سارا انگلش میڈیم پڑھتا ہے، برٹش سسٹم پڑھتا ہے، ایک دم اس کو وہ میٹرک اسٹریم میں لے آتے ہیں تو وہ بچہ اس طرح سے کنفیوز ہوتا ہے۔ تو اس میں اکثر پیرنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لمبی بچے کی کریئر پلاننگ کریں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ 12 تک بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے، پرائیویٹ میں پڑھے، ہوم اسکولنگ کرے، جس طرح بھی وہ پڑھے، آپ اس کو اپنے بجٹ کے مطابق پڑھائیں۔ آپ نے جو اصل انویسٹمنٹ اس پہ کرنی ہے وہ فائنل ڈگری پہ کرنی ہے۔ اگر تو بچہ میرٹ لے جاتا ہے دیٹس فائن، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 60-70 ہزار اسٹوڈنٹ میں سے ٹوٹل 5000 اسٹوڈنٹ ہیں جن کے لیے میڈیکل کی سیٹس جو ہیں وہ کریٹ کی گئی ہیں، تو باقی بچے اس کی اہلیت رکھتے ہوئے بھی ڈگری نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے پیرنٹس سے بار بار یہی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے نے 12 کلاسیں تقریباً 15 سال میں پڑھی ہیں، اس کے بعد فائنل ڈگری جو وہ پاکستان سے کرے یا وہ کسی ملک سے کرے، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو بیسک کلاسیں آپ اس کو کہیں سے بھی پڑھا دیں۔ ہاں، ایک کام ضرور کر لیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یا اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اس کو لینگویج کورس، انگلش لینگویج کورس کروائیں، کریٹیوٹی کے اوپر کام کروائیں تاکہ وہ اچھی طرح سے بول پائے۔ کانفیڈنس کی، سیلف اسٹیم کی کچھ ورک شاپس ہیں وہ اس کو دلوائیں تاکہ اس کو بڑے ہو کے کالج یونیورسٹی میں جا کے کسی قسم کا کمپلیکس نہ ہو۔ جی ریحان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کیریئر کونسلنگ کے کچھ فوائد بھی ہیں؟ جی، کریئر کونسلنگ کے جو ہے وہ کافی سارے فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچہ وہی چیز پڑھتا ہے کہ جس کی اس کو ضرورت ہے۔ تو سمجھیں کہ گریڈ 8 تک بچے کو وہی کچھ پڑھنا پڑتا ہے جو کہ ہم نے ڈیزائن کر رکھا ہے، شاید فیوچر میں بھی ایسا نہ ہو۔ تو گریڈ 8 کے بعد اس کے پاس تھوڑی آپشن آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر سائنس یا بایو میں سے ایک چوز کر لے۔ تو اسی طرح ہی
آگے بچہ جب جاتا ہے انٹر میں تو اس کے پاس پھر آپشنز آ جاتی ہیں. تو اگر بچے نے پراپر کریئر کونسلنگ کروائی ہو تو پھر پرابلم کم ہوتے ہیں. مثلا میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایف ایس سی میڈیکل کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ سی اے کر سکتے ہیں اور سی اے ان کے لیے جو ہے وہ کریئر ہے, تو وہ ایک دم کریئر شفٹ کرتے ہیں. اس طرح کی کھچڑی نہ پکائیں. اگر آپ پراپر کریئر کونسلنگ لے لیں تو کریئر کونسلر آپ کے بچے کا ٹیسٹ لے کے آپ کو بتا دے کہ اس کے لیے یہ سوٹیبل ہے, تو آپ کا وقت بھی بچے گا, پیسہ بھی بچے گا, اور بچہ شوق سے وہی کام کرے گا جس کے لیے وہ بنا ہے. کیونکہ مچھلی جو ہے وہ درخت پر چڑھنے کے لیے نہیں بنی, مچھلی کا کام پانی میں ہی رہنا ہے. تو اس لیے جو شخص جس کام کے لیے بنا ہے اس سے وہی کام ہی لیا جائے. جی ریحان صاحب بتائیے گا کہ کیا کریئر کونسلنگ کے لیے کوئی ٹیسٹ ہے؟ کریئر کونسلنگ کے لیے مختلف ملکوں میں کام ہوا ہے. سوئٹزرلینڈ میں کام ہوا ہے, امریکہ میں کام ہوا ہے. تو کچھ سوئس ٹیسٹ ہیں, کچھ امریکن ہیں. تو ایک ٹیسٹ اس میں سے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, MBTI ٹیسٹ ہے. تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں ایک دو لوگ کروا رہے ہیں, جن میں سے ہم بھی اس کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں, جو کہ آن لائن بھی پاسیبل ہے اور وہ فیس ٹو فیس فزیکل بھی پاسیبل ہے. اس کے علاوہ امریکن جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بڑا جاندار ٹیسٹ ہے. اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں گے تو میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں گا. تو ویڈیو طوالت کا شکار نہ ہو اس لیے میں نے اس کو ابھی ہولڈ کر لیا ہے. اگر آپ کامنٹ کریں گے تو میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی 2-3 منٹ کی ایک پوری ویڈیو بنا دوں گا. جی پیرنٹس آپ ضرور کمنٹس کر کے اپنے سوالات پوچھیے, تو اس کے لیے ہم آپ کو پوری انفارمیشن دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.